السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع قصص القرآن ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں اور دوسرے حصے کے 5 ضمنی موضوعات ہیں۔ 3 آیات ہیں جی، 32، 33، 34۔ اس میں سے 4 نکات ہیں جی کہ نعمتیں۔ اب نعمتوں سے ہوتا گیا تو اللہ نے یہاں انسانوں کے 2 گروہوں کا طرز عمل اور انجام بتایا ہے۔ ایک گروہ ہے جو کہ نعمتوں کا شکر کرتا ہے، دوسرا کفران نعمت کرتا ہے اور اس پہ اکڑتا ہے۔ تو اب نعمتیں کیا کیا ہیں؟ تو ایک انسان کا اللہ نے بتایا 32، 33 میں شروع ہو رہی بات وَضَرَبَ لَهُمْ، تو اللہ نے ایک ضرب المثل بیان کی ہے۔ ضرب المثل جس سے بات مختلف طریقوں سے سمجھائی گئی ہیں قرآن میں، تو اس سے بات واضح ہو جائے۔ تو 32 نمبر آیت تو دیکھیں، اس میں انگوروں اور کھجوروں کے باڑ لگے محفوظ باغات تھے اس کے، جس میں وہ اس میں انگور بھی تھے، اور پھر اس کو خفا اور اس نے گھیر لیا تھا۔ خفف کہتے ہیں گھیر لینے کو، ہاتھا بنانے کو۔ چادر جو باڑ دی کھجوروں کی درخت تھی، اور پھر ان کے درمیان بین و زرع کہتے ہیں کھیتی کو، اسی سے زراعت ہے، کھیتی باڑی کرنا۔ اور دوسرا یہ تھا کھیتی تھی۔ تیسرا درمیان میں پانی کی نہر جاری تھی 33 میں، اور پھر اس کے لیے بہت سا پھل تھا۔ باغ 33، 34 میں باغات کی خوب پیداوار تھی اور کوئی کمی نہیں تھی۔ فَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، تو اس میں بہت سی ان کی پھل اور ثمر کہتے ہیں پھل کو جو درختوں سے ملتا ہے، لیکن کہتے ہیں نفع مند چیز جو کوشش سے حاصل ہو، جس پہ محنت کرنی پڑے۔ پھل ایسے نہیں لگ جاتے، اگر یہ آم کو کسی اور کو چھوڑ دے ایسے ہی تو پھر وہ پھل اس طرح سے نہیں دیتا، اور نہ اس طرح کا ہوتا ہے، تو محنت سے جو ہو تو پھر وہ۔ اور اسی میں 33 میں آتا ہے وَلَمْ تَظْلِمْ، اور وہ کوئی کمی نہ کرتے تھے، خوب پھل دیتے تھے۔ تو ظلم کہتے ہیں کمی کرنا، انکار کرنا، حق طلبی کرنا، کسی کا حق طلب کرنا کسی درجے میں، تو یہ ظلم ہے۔ کسی کا کوئی حق ہو، اور اسی لیے شرک ظلم عظیم ہے کہ توحید اللہ کا حق ہے۔ جو اس میں کوئی سی کو شرک کرتے ہیں وہ اللہ پہ ظلم کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ باغات کی خوب پیداوار تھی اور کوئی کمی نہ تھی، یہ کہ موج ہی موج تھی، ہر پیداوار انگور کی بھی اور کھجوروں کی بھی اور کھیت کی بھی اور باقی چیزوں کی، اور پانی کی بھی نہیں تھی، نہر جاری تھی، پانی کی مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی، اسی سے پانی لگ جاتا تھا، اور خوب پیداوار کمی تھی۔ تو اللہ نے یہاں مالدار کافر اور غریب مومن کے طرز عمل کا موازنہ کیا ہے، اور یہ 2 گروہوں کا موازنہ ہے بنیادی طور پہ دنیا میں ابزل سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ اور اس مثال کو قریشی سرداران پر منطبق بھی کیا ہے، جو آیت 28 میں مطالبہ کر رہے تھے کہ ان مسکینوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے۔ آیت 28 کو دیکھیں تو اللہ نے وہاں پہ کہا ہے کہ ان کا کہا نہ مانو، جن کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور جو خواہشات کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ان کا کام حد سے بڑا ہوا، ہر حد پار کر گئے اپنی اس خواہشات میں۔ تو اس مثال میں کافر اور مشرک مالدار صاحب جائیداد بھی تھا، اولاد والا بھی تھا، جیسے کہ قریشی سردار، اور کہتا ہے کہ میرا مال بھی زیادہ ہے، میری نفری بھی زیادہ ہے۔ تو پھر اللہ نے یہاں پہ باغوں کی بہار کا ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ درمیانی حصہ میں کھیتی باڑی ہوتی تھی اور غلہ اگتا تھا، ارد گرد پھلدار درخت تھے، 4 دیواری کھجوروں کے درخت کی تھی جن پر انگور کی بیلیں چڑھائی گئی تھی، دونوں باغوں کے درمیان سیراب کرنے کے لیے نہر جاری تھی، بھرپور پھل اور غلہ پیدا ہوتا تھا، اور سب کچھ اتنا باف رہا تھا کہ مالک خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ اور یہی جو پھولا سمانا نا، یہی لے بیٹھتا ہے، کیونکہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی یہ بھی یہ بھی، تو اللہ مجھ سے خوش ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کے مال و متاع ملنا ہے نا، یہ سارا کوئی اللہ کی رضا نہیں ہے۔ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، اقبال نے کہا نا، مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ، یہ وہم گمان ہے کہ یہ میرا ہے، میرا ہے، میرا کچھ نہیں، میں نے چھوڑ جانا ہے۔ ہاں، یہ میرا ہے کہ میں نے کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے سورہ ابراہیم اس کا آیت نمبر 7 میں کہا ہے کہ جب سب نے سنا دیا، اگر احسان مانو گے تو اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ شکر تم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اور۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ناشکری کرتا ہے پھر بھی اس کا بڑھتا جاتا ہے، تو اس میں اللہ نے بڑی بات کلیئر کی ہے۔ یہ سورہ انعام ہے، 6 نمبر اس کی آیت 44 ہے۔ اس میں اللہ نے کیا پہلے پیچھے آ رہا ہے، یہ رسول بھیجے، اور پھر یہ ہوا کہ پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو، تو اللہ نے جو ان کو دیا تھا وہ معلومات دیا تھا، اور پھر کہا تھا کہ اس کو جو اللہ کا حکم ہے اور نبیوں کا طریقہ اس پہ چلو۔ تو جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو دی گئی تھی، تو ہم نے کھول دیے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے تو ان چیزوں پر جو ان کو دی گئی تھی، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ پھر نا امید ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ دیتا ہے، اور جب بندہ اس ظلم میں ہوتا ہے اور بڑا کھلا دیتا ہے، اور پھر اس کو لامزید دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ مجھ سے خوش ہے اس لیے مجھے دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس نے آنا تو میرے پاس ہے، میں نے حساب لے لینا ہے، تو پھر یہ اپنے اعمال کی خرابی میں اضافہ کر لے،
تو پھر اللہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں جتنی ہو رہی ہے اس پہ شکر کرنا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے, نہیں تو یہ بجائے خود اس نے بجائے عذاب بننا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.